بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، سورہ قریش پڑھنے والے کو بادی گیس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھوئے۔ شوگر کے مریض اپنے پاؤں کی دیکھ بھال کرے، اپنے پاؤں کو روزانہ دھوئے اور ناخن احتیاط سے کاٹے۔ اپنے پاؤں کا معائنہ کرتے رہے، کوئی زخم یا خراش تو نہیں۔ ایسی عورت 70 سال میں بھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر کھاتی ہے۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائے، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ عورت جتنا چپ رہے گی اتنی ہی عقل مند سمجھی جاتی ہے، اور مرد جتنا بولے گا اتنا ہی عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ چہرے پر جھریاں آنے لگے تو چہرے کو لہسن والی پانی سے دھو لے، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روکے اور پھر آرام سے چھوڑ دے، نیند آ جائے گی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے افاقہ ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوگی۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہو اور جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ سیب کا رس پی لیا کرو۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ انگور آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے اور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتے۔ ادرک کے رس میں گھی ملا کر پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے۔ دوسروں کے استعمال شدہ کنگھی کے استعمال سے پرہیز کرے۔ ناظرین، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوک سے مر جاتے۔ نمبر 2، موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ نمبر 3، مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ ناظرین، بوتل اور ڈبے والے جوس ترک کر دے، بہت نقصان دہ ہے۔ ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پیے۔ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کی تلوؤں پر تیل لگا کر سوئیں۔ ناف میں 3 قطرے تیل ڈالیں، بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لے۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینہ کے پتے چبا لے۔ کین نہ رک رہی ہو تو 1 چٹکی زیرہ کھا لے۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر کے لگائیں۔ سر میں جوئے ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے، زیتون کا تیل لگائیں۔ ناف اتر گئی ہے تو نیم گرم ناریل کا تیل ڈالیں۔ چوٹ لگ جائے تو خون روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو 2 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی لیں۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پیے۔ اس کے علاوہ خربوزہ اور تربوز کھائیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی لیں۔ موٹاپا کم کرنا ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی پیے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو ابٹن میں ارکی گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائے۔ 20 منٹ بعد چہرہ دھو لے، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ کان میں درد رہتا ہو تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلائے اور اس میں روئی ترک کر کے کان پر لگائے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہو تو گاجریں کھائیں،
یاداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا، تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، شیطان کو دشمن مانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، دور نہیں بھاگتے۔ اگر شادی کے بعد ماں باپ کو اپنے پاس رکھنے کا حق بیٹی کو ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اولڈ ہاؤس نہیں ہوتا۔ ناظرین، 3 مہمان ایسے ہیں جو بغیر اطلاع کے آتے ہیں۔ نمبر 1 رزق، نمبر 2 نصیب اور نمبر 3 موت۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا رب ہے۔ نہارمو روزانہ ابلا ہوا آلو کھانے سے جسم میں چستی آتی ہے اور پورا دن تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے اخراجات کم ہے۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانا کھانے سے وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرے، کبھی گھٹنوں کا درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ جو شخص بھول جاتا ہو وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں اور چاہیاں پڑ جاتی ہے۔ دوائی کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہے۔ اگر پیٹ خراب ہو جائے تو لہسن کو جلا کر چبا لے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے ان میں بانجھ پن کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کے کسی حصے پر مچھر کاٹ جائے تو فوراً اس حصے پر لیموں کا رس لگائے۔ پانی کو نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بھنڈی کا سالن پکا کر کھائیں۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صدقہ کرتے رہو۔ جو ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے آلو بخارا کھانے سے بے چینی نہیں ہوتی اور سکون کی نیند آتی ہے۔ ہلدی والا نیم گرم دودھ پینے سے کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوگی۔ جو شخص یہ 3 کام کر لے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق عطا کرے گا۔ وہ 3 کام یہ ہے: نمبر 1 استغفار کی کثرت، نمبر 2 نماز کی پابندی اور نمبر 3 درود شریف کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ چہرے پر سورج مکھی کا تیل لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر مکھن لگا کر سونے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ نہانے سے پہلے سیاہ انگور کھا لیے جائے تو بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے بال خراب ہو جاتے ہیں
اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ دودھ پی کر ایک ٹماٹر کھانے سے دماغ کو صحت ملتی ہے اور اندرونی جسمانی بیماریاں کبھی نہیں ہوتی۔ اگر بخار نہ اتر رہا ہو تو چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لے، بخار اتر جائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔